اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر، صراط مستقیم پر چلانے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء اکرام میں سے ہماری آخری نبی، تاجداری و مکی و مدنی، امام الانبیاء و رسول، شافی و مشفع، میدان محشر، صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جائے، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں، وہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن ان کو خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ لوگ وہاں پر غمزدہ ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ آج کے اس درس میں اسلام کا جو دوسرا رکن ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مومن بننا ہے۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کو سب سے بنیادی چیز ہے مومن بننا ہے، شہادتین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ دوسرا بنیادی رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسرا بنیادی رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ صوم۔ اور 5واں کیا ہے؟ حج۔ تو اس میں سے جو 2 ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ فقیر ہے یا مسکین ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا گدھا ہے، ہر ایک کے لیے 2 چیز کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں اس چیز کے لیے معفو عنہ نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اس چیز کے لیے کیا ہے؟ چھٹکارا نہیں ہے انسان کو۔ ایک تو کیا ہے؟ کلمہ شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانا، مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ آج کے درس میں اور 2-4 جمعہ اسی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات تو یہ رکھی جائے گی کہ نماز کتنا اہم ہے۔ نماز کتنا، ہم لوگ کھیل کود کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے نہیں، یا تو نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی زبردستی لا کر کے ہم لوگوں کو ڈال دیا ہے، یعنی کسی سزا کے اندر ہم کو کوئی ڈال دیا ہے۔ تو آخر اللہ سے اتنی دوری کیوں ہے؟ آخر اللہ کی عبادت سے ہم کو بھاگنا کیوں ہے؟ یا تو ہم اللہ کی عبادت سے اتنے متنفر کیوں ہیں، اتنے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ چیز اہمیت بتلائی جائے گی کہ نماز ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ دوسری چیز نماز کے تعلق سے بتلائی جائے گی کہ اس کی فضیلت، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے،
کیا فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کو کتنا ثواب ملے گا، یہ چیز بتلائی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز بتلائی جائے گی کہ یہ نماز چھوڑنے سے گناہ کیا ہے، اس کی سزا قبر کے اندر کیا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے، اور دین اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں مسئلے کیا ہیں، یہ چیز بتلائی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز اہم بتلائی جائے گی کہ نماز کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں۔ دیکھیں، انسان کا جو تعلق رہتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ نماز کے ذریعے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو ایمان لائے، ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق رہتا ہے ہمارا، کس کے ذریعے سے رہتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے رہتا ہے۔ 5 وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ایک انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ بندھا ہوا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا ہے، رکوع نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ سے اس کا تعلق آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ ہٹنے لگتا ہے، دور ہونے لگتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین سے وہ انسان دور ہوتا ہے تو کون آ کے بیٹھ جاتا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں آ کر کے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر شیطان بیٹھ چکا ہے، ہمارے نفس امارہ کے اندر شیطان کیا ہو چکا ہے؟ بیٹھ چکا ہے، اور شیطان جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے ہم سے کام کروا رہا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے اس ڈگر میں ہم کو لے کر کے جا رہا ہے، اس راستے میں لے کر کے جا رہا ہے۔ تو نماز کے بارے میں معلوم ہوا کہ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ نماز کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندھا ہوا رہتا ہے۔ شیطان کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے، شیطان کو گھسنے کی وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں، جیسے ہی ہم نماز چھوڑنے لگتے ہیں، جیسے ہی ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، تو شیطان ہمارے دلوں کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جس طریقے سے چاہتا ہے ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے۔ ایک سب سے پہلی وہ ہم معلوم ہو گئی، سب سے پہلی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں نا؟ تو قرآن کے صرف حرفوں کو آپ پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کے صرف حرفوں کو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ قرآن پڑھیں گے میننگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو معلوم پڑے گا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا، ان کی امت پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کو سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اس طریقے سے مختلف سوروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں رکھے، جہاں پر وہاں پر کوئی انسان بسنے والا نہیں تھا، وہاں پر کوئی بھی انسان بسنے والا نہیں تھا، صرف جانور تھے، وہاں پر جنگلات تھے، جب وہاں پر بٹھائے اور بٹھانے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی وہاں پر، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی ذریت کو یہاں پر بٹھا رہا ہوں تمہارے گھر کے نزدیک، تمہارے پاک گھر کے نزدیک، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے، اس طریقے سے لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے اوپر جتنی بھی امتیں آئی ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ صرف زبان سے بولیں گے اللہ اللہ اللہ، یہ تعلق ہے اللہ رب العالمین کا۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسجدوں کو دیکھ کر، مندروں کو دیکھ کر کے صرف ہاتھ ہلا لیتے ہیں، یہ تعلق ہے اللہ رب العالمین کا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے لیے رکوع کرنا یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ چنانچہ اس سے بھی اہمیت معلوم ہو گئی کہ کتنا اہم ہے نماز، کہ جتنی بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا۔ 2 اہم معلوم ہوگی۔ تیسری چیز اہمیت دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔
اللہ رب العالمین نے جب زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا، حضرت جبرائیل امین آئے اور دنیا میں اس کو فرض قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور احکام، جتنی بھی احکام نازل ہوئے، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے اوپر وہ فرض کیا۔ لیکن جب نماز فرض ہوئی تھی تو پتہ ہے کہاں پر ہوئی تھی؟ نماز کہاں پر فرض ہوئی تھی؟ یہ معلوم نہیں، اسلامیات پڑھتے نہیں ہیں، یہ سب معلوم نہیں ہے، بالکل آسان اور اہم چیز ہے یہ سب۔ عرش معلیٰ میں، کہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سیر کرایا گیا تھا، جس کو ہم لوگ معراج کہتے ہیں۔ معراج کا واقعہ بتلائیں گے، کتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلے آسمان میں گئے، دوسرے آسمان میں گئے، تیسرے آسمان میں گئے، چوتھی آسمان میں گئے، پانچویں آسمان میں گئے، چھٹی ساتویں آسمان میں گئے، عرش معلیٰ کے پاس گئے جبرائیل امین لے کر کے، فرشتے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر نماز فرض کی۔ کہاں پر؟ آسمان میں۔ تو کتنا اہم ہے، ہر حکم کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر فرمایا، ہر عوامر کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کیا ہے فرمایا، جبرائیل امین کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہاں پر بھیجا۔ لیکن جب نماز فرض قرار دینا ہوا تو اللہ رب العالمین نے سوئم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلایا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے کن وقت کی نماز فرض قرار دی؟ 5 نہیں 50۔ کتنے وقت کی نماز فرض قرار دی؟ 50 وقت کی۔ اب کوئی آدمی آپ کو اگر 1000 روپیہ دے اور کوئی آدمی 500 روپیہ دے تو کس کو لیں گے آپ؟ 500 روپیہ لیں گے، 1000 روپیہ لیں گے؟ ارے تحفہ تو جتنا زیادہ ملے اتنا لیتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی امت کے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دوبارہ جائے اور کم کرا کر کے آئے، میری امت کے اوپر 2 وقت فرض تھی، میری امت کے اوپر وہ پڑھ نہیں پائی۔ دیکھیے شیطان کیسے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہے کہ اللہ کے نبی آپ پھر جائیے اور کم کرا کے آئیے، 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی آپ کی امت، میری امت کے اوپر صرف 2 وقت کی فرض تھی اور وہ پڑھ نہیں پائی۔ اللہ کے نبی گئے، کم کرا کے آئے، پھر گئے، پھر کم کرا کے آئے، پھر گئے، پھر کم کرا کے آئے، کتنا بچا؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ جائیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھ کو شرم آنے لگی، بار بار آتے جاتے، انسان کے اندر فطری چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جب 5 قرار دیا، اللہ کے نبی نہیں گئے، تو اللہ رب العالمین نے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ اے نبی اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو 50 وقت کے برابر ثواب دیں گے۔ بولو سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے نماز کی اور کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو چیز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، شیطان اس کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، شیطان اس کے آڑے، شیطان دیوار بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں، یا تو اللہ کو یاد کرتے نہیں، یا تو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں۔ 5 وقت کے اگر ہم پڑھ لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 50 وقت۔ اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیا یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آدمی بیمار ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا تو جنگ کے میدان میں ہے، لڑ رہا ہے، کہیں پر بھی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ 2 چیز ایسی ہیں جو زندگی میں کبھی معاف نہیں ہے، ایک تو کیا ہے؟ شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دل میں رہنا ہے، ایمان رہنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ اس کے تعلق سے اہمیت کتنی ہے، کتنی فضیلت ہے، وہ چیز انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتلائی جائیں گی۔ تو نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ کون کون نماز پڑھ کے آئے فجر کی؟ دیکھیں آدھے سے بھی کم بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم ہمارے لیے، نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں، عادت ڈالنا ہے، بڑے ہونے کی بات سوچیں گے، بڑا ہو کر کے پڑھیں گے تو عادت نہیں پڑے گی، تب تک شیطان آپ کے دل میں مہر لگا چکا ہوگا، کالا دھبا اس میں پڑ چکا ہوگا، کالا دھبا اس میں پڑ چکا ہوگا، پھر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، نماز پڑھتے ہیں، خیال نہیں آتا پڑھنے کا، عالم و عاملوں کے پاس جائیں گے، بولیں گے نماز پر دھیان ہی نہیں آتا ہے، پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں پیر تھرتھرانے لگتا ہے، کیا بولیں گے؟ پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، سورہ پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شیطان بیٹھ جائے گا جب ہمارے دلوں میں، پھر وہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں سب سے آسان کام نمازی ہے، نماز پڑھنا، اللہ کو ذکر کرنا ہے،
نماز ایک قسم کا یوگا ہے, ایکسرسائز ہے.